بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق کیوں دی؟ بخاری شریف اول میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورت کون سی تھی جن کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ تحریر میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھجن لے کر ان کے ساتھ مڑا، وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجات پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کے ازواجوں میں سے وہ کون سی دو تھی جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی جانب میں توبہ کرو تو بہتر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میرے ایک انصاری پڑوسی مدینے کے دیہات میں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگوں عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینے میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا، میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے جواب دینے کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہے، اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی؟ کیا اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسے کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشی کیا کر اور نہ جواب دیا کر، اور نہ آپ سے ناراض ہوا کر، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر۔ تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے مراد امیر المومنین کا اشارہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ برباد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھے اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟
اب بتاؤ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بالا خانے میں پوچھ لے۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے منبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میری عرضی پہنچائی مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آئے اور مجھ سے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی مگر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوری پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونے وغیرہ نہیں تھا اور آپ کے پہلو مبارک پر بوری کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ تیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہیں میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ مسکرا دیے اور پھر افشا کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق نصیحتیں کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی یا طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت سے غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے اس کے بعد اب اللہ عز و جل کی نگاہوں میں عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی قدر و مزارت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان قدامہ اور اسرا مظعون رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا آپ حفصہ سے رجوع کر لے کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوگی۔ دوستو، شاعر کرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مثالیں بیان فرمائی ہیں جیسے کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات۔
مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر، منزلت اور مقبولیت اور محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ شریک مرکزائے پور انور پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نازل فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے، اور جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔